بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 110، آیت نمبر 42، سورۃ رعد۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، اور اے مخاطب نہ خیال کر اللہ کو بے خبر ان گناہوں سے جو یہ ظالم لوگ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ مہلت دیتا ہے ان کو ایک دن تک، جس دن میں پھٹی رہ جائیں گی ان کی آنکھیں، مہطعین دوڑتے ہوئے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے سر اوپر کیے ہوئے ہوں گے، اٹھائے ہوں گے، نہ واپس ہوگی ان کی طرف ان کی نگاہیں، اور ان کے دل خالی ہوں گے، بدحواس ہوں گے۔ اور ڈرا اے پیغمبر لوگوں کو اس دن کے عذاب سے، اس دن سے جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، پس کہیں گے ظالم لوگ کہ اے ربا واپس کر دے ہم کو ایک وقت قریب تک، تاکہ ہم قبول کریں تیری دعوت کو اور اتباع کریں انبیاء کی۔ اللہ کہے گا کیا نہیں تم قسم کھاتے تھے پہلے دنیا کے اندر کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی فنا اور عذاب، اور تم ٹھہرے تھے ان لوگوں کے ظالموں کے مکانات کے اندر جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور متواتر خبروں سے واضح ہو چکا تھا تمہارے لیے کہ ہم نے کس طرح کام کیا ان ظالموں کے ساتھ، اور ہم نے بیان کیا تمہارے لیے الامثال، عبرتیں اور واقعات۔ آیات کریمہ کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، آیت نمبر 28 کے اندر زجر اور تخفیف تھا برائے مشرکین کہ اے مشرکو، مکہ والو، قریش والو، تم نے ایمان کے بجائے کفر کیا، شرک، توحید کے بجائے شرک کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی۔ اللہ نے تمہیں بے شمار انعامات عطا کی تو تم ظلوم کفار بن گئے، بے انصاف اور ناشکرے۔ تمہیں تو اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ ابراہیم کی اتباع اور تقلید کرنی چاہیے تھی، جس نے بت پرستی سے پناہ کی دعا مانگی اور توحید کے لیے ہجرت کی شام سے مکہ کی طرف، اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تثبت برائے توحید، اقامت دین کی۔ تو تم اس کی اتباع کرتے، تم کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کفر اور شرک سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ جو ظالم کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا، اور ایک دن تو آخرت کا ضرور آ رہا ہے، اس میں سخت ترین سزا ہوگی۔ تو گویا کہ آیات کے اندر تخفیف کا ذکر ہے، یعنی قیامت کے عذاب کا ذکر ہے، اور مسلسل صورت کے آخر تک یہ تخفیفات کا سلسلہ جاری ہے۔ گویا کہ منکرین اور ظالمین اور مشرکین کے اوپر تخفیفات ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، اس آیت میں خطاب عام ہے، عام شخص، ظالم، مشرک، ہر آدمی کو خطاب ہے کہ ولا تحسبن اللہ، نہ خیال کر اے مخاطب اللہ کو غافلا، بے خبر، کہ اللہ کو پتہ نہیں، ہما ان کاموں سے یعملو جو کرتے ہیں الظالمون، ظالم لوگ، جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بدعملی سے خبردار ہے، اللہ اس کی سزا دے سکتا ہے اور دے گا۔ یا خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، اور مراد امت ہے۔ ولا تحسبن اللہ، کیونکہ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی پیغمبر کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پیغمبر اللہ کو یہ سمجھے کہ وہ بے خبر ہے، لیکن خطاب نبی کو، مراد امتی ہے۔ نہ خیال کر اللہ کو غافلا، بے خبر، عما یعمل الظالمون، ظالموں کے گناہوں سے۔ انما یؤخرہم، بے شک اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، مؤخر کیا ہے، لیومن، ایک دن تک، تشخص مانا پھٹی رہ جائیں گی، فیہ، اس دن میں، الابصار، آنکھیں۔ تو
تو معنی ہیبت ناک دن ہوگا جس میں انسان کی آنکھ پھٹ جائے گی، تشخص کا معنی پھٹ جانا، اور کھلی رہے گی، اور جیسے کہ انسان مرتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھیں پھٹ جاتی اور کھلی رہ جاتی۔ مہطعین، یہ دوڑیں گے، مہطعین بمعنی مسرعین کے ہے، اور دوڑتے ہوئے جائیں گے، مقنعی رؤوسہم، اس حال میں کہ اپنے سروں کو یہ اٹھائے ہوئے جائیں گے۔ مقنع، یہ مقنعین تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، اور مقنعین الفاظ من الازداد میں سے ہے، یعنی سر کو اوپر اٹھانا اور سر کو نیچے اٹھانا دونوں معنی میں استعمال ہے۔ تو معنی ہے مقنعی رؤوسہم، سروں کو اٹھائے ہوں گے، یا معنی یہ ہے کہ سروں کو جھکائے ہوں گے، نیچے جھکے ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ یہ قیامت کے حالات بیان کے، اور دوڑ رہے ہوں گے ایک طرف۔ لا یرتد الیہم، نہ واپس ہوگی ان کی طرف، طرفہم، ان کی نگاہیں، معنی آنکھیں بند ہی نہیں ہوگی اور ان کی پلکیں جھپکیں ہی گی نہیں۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ ہوا کا معنی خالی ہوں گے، ان میں سمجھ اور عقل نہ رہے گا، بد حواس ہوں گے، ڈرے ہوں گے۔ تو دل جو ہے وہ عقل سے خالی، سمجھ سے خالی، اور آنکھیں پھٹی ہوں گی، واپس اپنی طرف دیکھ نہیں سکیں گے۔ انتہائی خوف والی حالت، جس حالت میں انسان اپنی طرف متوجہ نہ ہوگا، انسان کی آنکھیں اوپر آسمان کی طرف اٹھی اور دل خالی اور خوف زدہ حالت ہوگی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، مانا یہ دن آئے گا، اللہ سزا دے گا اور اللہ بے خبر نہیں ہے، اس لیے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان کو پھر دعوت دے دے اور ان کو ڈرا اس عذاب سے۔ وَأَنذِرْ، اور اے پیغمبر ڈرا لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا۔ یوم یأتیہم العذاب سے ایک معنی یہ کہ دنیا کا عذاب، جس دن ان کے پاس دنیا کا عذاب آ جائے تو فیقول الذین ظلموا، پھر ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا، اے اللہ ہمیں مہلت دے دے، الی اجل قریب، ایک قریب وقت تک، فنا وقت تک کہ ہم پر عذاب نہ لائے، نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ یوم یأتیہم العذاب سے قیامت کا عذاب مراد ہے، اور یہ قول اصح ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور اے پیغمبر ڈرا لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا، تو ظالم لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر، شرک کیا، ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا کا معنی ہے ارددنا، ہمیں واپس کیجیے، الی اجل قریب، ایک قریب وقت تک، جو کہ دنیا ہے، ہم دوبارہ دنیا میں ایک وقت قریب کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے چلے جائیں۔ نجب دعوتک، اللہ ہم تیری دعا، تیری دعوت کو قبول کریں گے، جو تو توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، ایمان کی طرف جو تیری دعوت ہے، ہم اس کو لبیک کہیں گے اور مانیں گے۔ ونتبع الرسل، اور ہم انبیاء کی پیروی کریں گے، کسی نبی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ معنی اولم تکون، اللہ کہے گا اب تم یہ باتیں کرتے ہو، اتقولون، معنی تم یہ باتیں کرتے ہو، ولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اور تم پہلے قسمیں کھاتے تھے، کیا نہ تھے تم کہ تم نے قسمیں کھائی ہے، من قبل، پہلے دنیا کے اندر، کہ ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من زوال، معنی کوئی عذاب، زوال بمعنی عذاب کے، تم تو کہتے ہیں کوئی عذاب نہیں ہے، اب یہ عذاب چکھو۔ یا ما لکم من زوال، نہیں ہے تمہارے لیے من زوال کوئی فنا، تم تو یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ فنا نہیں ہے اور ہمیں ختم ہونا نہیں ہے، اور جب فنا ہو گئے تو دوبارہ باس بعد الموت نہیں ہے، تو تم اس فنا کے عالم سے انکار تھے، وہ فنا بھی ہو گیا، اب دوبارہ زندہ بھی ہو گئے، اور تم عذاب کے منکر تھے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تمہارا جو عذر ہے کہ ہمیں پتہ نہ تھا اور ہمیں معلومات نہیں تھی اور ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، پیغام نہیں آیا، یہ عذر بھی تمہارا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَسَكَنْتُمْ، تم رہے بسے، فی مساکن الذین ظلموا، ظالموں کے گھروں میں، مساکن مسکن مانا ظالم لوگوں کے رہائش اور مکانات میں اور ان کے علاقوں میں تم رہے، اور ظلم کیا جن لوگوں نے انفسهم، اپنے نفسوں پر، قوم عاد، قوم سمود، نمرود اور قوم فرعون اور مختلف قومیں، ان کی بستیوں میں، سدوم اور عمورہ کے علاقے اور حجر اور قوم شعیب، مدین والے، ان تمام علاقوں سے تمہارا گزران ہوا، تم ان میں رہے اور بسے، اور عرب کے قریب وہ علاقے تھے، اور تم نے ان کے حالات بھی دیکھے اور متواتر، وتبین لکم، اور واضح ہو گیا تمہارے لیے ان کی خبریں، یعنی تواتر اخبار سے تمہیں ان کے حالات بھی معلوم ہوا کہ کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسے ہم نے ان کو زیر و زبر کر دیا، ہاں،
ان پر مختلف عذاب آئے، کہیں طوفان، کہیں زلزلے، کہیں زمین کے اندر دھنسا دیا، کہیں پانی کے اندر غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا، اور تمہارے پاس یہ خبریں اور یہ حالات آتے رہے اور تمہیں معلومات ہوتی رہی، لیکن تم نے عبرت نہ حاصل کی۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کیا تمہارے لیے الامثال معنی واقعات قرآن میں اور کتابوں میں، سماوی کتابوں کے اندر مختلف قوم مکذبین اقوام کے حالات اور ان کے واقعات اور ان کی ناشکری اور ناقدری اور اس کے اوپر ان کی سزائیں۔ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بنی اسرائیل کے واقعات مختلف قوموں کے، تم نے اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ اخبارات سے بھی تمہیں معلوم ہو چکا تھا اور ہم نے بھی تمہیں تنبیہ کی اور پھر ہم نے تمہیں مثالوں کے ساتھ سمجھایا بھی۔ اس سب کچھ کے باوجود تم نے عبرت حاصل نہ کی اور تم انکار کرتے رہے، اور تم نے توحید سے انکار کیا، رسولوں سے انکار کیا اور عذاب سے انکار کرتے رہے اور دھمکی دیتے رہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ عذاب لے آ جس سے تو ڈراتا ہے، آج یہ عذاب چکھو اور یہ مصیبت تمہیں چکھو۔ تم نے ابراہیم کی اقتداء نہ کی، تم نے ایمان سے انکار کر کے کفر کی طرف گئے، توحید کے بجائے شرک کی طرف چلے گئے، انبیاء کی پیروی نہ کی، اور اب تمہارے لیے کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے۔